لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ صلوات در محمد۔ جو گزارش اس وقت کرنی ہے ماہ مبارک رجب کی مناسبت سے اور امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ولادت، دیکھیے آدمی کوئی بھی عمل انجام دے، کوئی بھی کام، جب تک اس کا رزلٹ نہ ملے تو اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ ہم مسلمان ہو گئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، حج بھی کرائے ہیں، خدا نے نوازا ہے، کربلا بھی ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں لازم ہیں، ضروری ہیں، لیکن واقعاً ہماری نماز سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے ہم کو، کیا وہ ہم کو پہنچ رہا ہے؟ مسلمان ہونے سے جو ہم کو پرافٹ ملنا چاہیے کیا واقعاً مل رہا ہے؟ ایک طرف تو ہم مارے جا رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ مسلمان ہو، دوسری طرف جو ہے وہ کل کو مرنے کے بعد جو ہے وہ ڈنڈا پڑے گا کہ تم نے اسلام کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ تو ہم سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے کہ دنیا میں پٹے کے مسلمان تھے، قیامت میں پٹے کے مسلمان نہیں تھے ڈنگ کے۔ پھنس رہی بات؟ صلوات۔ لہٰذا اب یہ نہایت جو ہے وہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اس پر غور کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کس ڈھنگ سے، کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، 22 رجب کی نظر کر رہے ہیں، پیسہ لگ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں کر رہے ہیں، پیسہ لگ رہا ہے، حج کرنے گئے ہیں، 4 لاکھ روپے لگ گئے ہیں، تو اس 4 لاکھ کا ریٹرن ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہوا پیسہ بھی چلا گیا اور ثواب بھی نہیں، تو ہم سے بڑا تو بیوقوف کوئی ہے نہیں۔ اس کے لیے جب آپ قرآن سے گائیڈ لائن چاہیں گے، دیکھیے ہم لوگ جب پڑھتے تھے اسکول میں تو بہت زیادہ تو آتا نہیں ہم کو، میتھ میں کوئی بہت اچھے بھی نہیں تھے، 35 نمبر ملے تھے کل 50 میں، تو اسی سے اندازہ کر لیجئے آپ کہ میتھ کی حالت ہماری کیا ہے۔ لیکن اتنا یاد ہے کہ جو ہے وہ جو میتھ سکھاتے تھے تو اس میں نیچے وہ فارمولہ بھی بتاتے تھے ماسٹر صاحب کہ اگر تم خود جانچنا چاہو کہ تمہارا آنسر صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس کو فارمولہ بتایا جاتا تھا، نہیں بتایا جاتا؟ تو یہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں، تو کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ یہ ہمارا سب کچھ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کون بتائے گا؟ نہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس کو بھی وہی بتائے گا جو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو۔
وہی بتائے گا کہ کون سی نماز مقبول ہے کون سی نہیں ہے، کون سا حج قبول ہے کون سا نہیں ہے۔ اب جب آپ آئیے گا، میں نے دیکھیے ایک آیت بہت مشہور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں یہ آیت بھی پڑھ سکتا تھا اور عام طور پر مجلسیں اس پر جان بوجھ کے نہیں پڑھا، میں نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ ایک دو، اسی قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ آپ چاہے جتنی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے جتنا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل میں تقوی تھا کہ نہیں تھا۔ اگر تقوی ہے ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز بھی تم کو بچا سکتی ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو اتنا موٹا گھٹا پیشانی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ صلوات بر محمد۔ جو کہنا چاہتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں۔ پیغمبر کی بھی حدیث ہے، فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ نمبر 1 کیا؟ من ترک، ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یہ رسول اللہ سے ہے۔ چھٹے امام سے اور بھی غضب کی روایت ہے، وہاں کمپیئر کیا گیا ہے، فرماتے اصول کافی میں یہ روایت، اب یاد نہیں کہاں ہے کس جلد میں ہے لیکن اتنا یاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا الٹا ہے، آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی آئیے تشریف لے بڑے احترام سے، لیکن اگر کوئی معاذ اللہ خدا نخواستہ اس جرم میں پکڑا گیا تو پھر اس کو سماج جینے گناہ ہے، بے شک حرام ہے، 100 کوڑے پڑیں گے، لیکن یہ عمل بقول چھٹے امام کے انسان کا ایمان ختم نہیں کرے گا۔ مجرم ہے، کیا نام ہے تمہارا بھول گئے، احمد ہے نا، یہ بتا صلوات بر محمد۔ ایک اور صاحب تو نہیں تشریف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بتائیے کیا مومن معصوم ہوتا ہے؟ واٹس یور نیم؟ علی شان۔ تو یہ بتائیے کہ معصوم کتنے؟ 14۔ اس میں ان کا نام ہے، اس میں ان کا نام ہے، اس میں ہمارا نام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معصوم کتنے ہیں؟ صرف 14۔ اس کے بعد جتنے دنیا بھر میں مومن دکھ رہے ہیں کوئی معصوم ہے؟ جب نہیں ہے تو گناہ مومن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا، تو اس کا مطلب کہ گناہ ہوتے ہوئے بھی آدمی مومن رہ سکتا ہے، اس کو سزا ملے گی، توبہ نہیں کرے گا، جہنم میں جائے گا، وہاں سے سزا کاٹ کے آئے گا، مگر مومن رہے گا۔ بٹ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو امام نے فرمایا کہ ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا گناہ زنا، آپ کہہ رہے ہیں صاحب گناہگار ہے، کوڑے پڑیں گے، مگر مومن ہے۔ جھوٹ تو ہم صبح شام بولتے ہیں، نماز تو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہی نہیں ہو۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام ہماری سوچ کا نام نہیں ہے، وہ کس کو اسلام کہہ رہا ہے۔
اب ایک سوال ہوگا بچے کے ساتھ، اتنا بڑا گناہ، اور دیکھیے اس سے جو امام، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، جو امام کا مفہوم ہے ہوتا کیا ہے. آدمی سے پوچھئے کہ تم نے زنا کیوں کیا، اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا دنیا میں علی شان بھائی کوئی آدمی کوئی کام بغیر وجہ کے، ریزن کے، سبب کے کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے ایک آدمی. کون کا؟ جو پاگل ہے. پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے بلا مقصد. لیکن اگر آدمی کے پاس عقل ہے باس، تو وہ بلا ریزن کے کوئی کام کر سکتا ہے. اب زناکار سے پوچھے تم زنا کیوں کر رہے ہو، اس کے پاس ریزن ہے. نمبر 1 شہوت غالب آ گئی. 1 2 جب شہوت غالب آئی تو عقل معوف ہو گئی. ٹھیک، یہ 2 سبب ہوئے نا. 2 3 لمحاتی صحیح، سیکنڈوں کے لیے صحیح، لذت کا احساس ہے. صحیح یا غلط وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کم از کم 3 ریزن یہ زنا کے لیے ہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھو کہ ریزن کیا ہے نماز نہ پڑھنے کا. سوال ہے نہیں ہے؟ پاگل ہو گئے ہو، کریک ہو گئے ہو، عقل معوف ہو گئی ہے، لذت ہے ترک نماز میں. ہم نے تو ایسے مومنین کو دیکھا ہے بزرگوں کی طرح سے کہ اگر خدا نخواستہ آنکھ نہیں کھلی کسی دن تو دن بھر ٹینشن میں، کیا ہوا؟ ارے کیا بتائیں بھائی، آج جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی، صبح کی نماز قضا ہو گئی. تو وہاں تو الٹا ٹینشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا، اس سے اگر پوچھئے کہ واٹس ریزن آف ترک الصلاۃ، ہے کوئی جواب؟ واٹس یور نیم؟ محمد علی بھائی، محمد حسنین بھائی، ریزن ہے کوئی نماز نہ پڑھنے والے کے پاس؟ پھر کیوں چھوڑ رہا ہے؟ وہ ریزن میں بتاتا ہوں. آئے صلوات برما، وہ ریزن کیا ہے؟ ریزن ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا 1 سیکنڈ میں. آپ لوگ تو شہر کے لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کو تو اتنا وہ نہیں ملتا. اللہ کا شکر ہے یہاں تو کافی بڑا میدان ہے. گاؤں دیہات میں خاص کر کے جو چھوٹے گاؤں جیسے ہم لوگوں کا 2-4 گھر والے ہم لوگ جو ہیں، تو ان کے یہاں ابھی جو ہے وہ مکان کے سامنے، دروازے کے سامنے تھوڑی بہت جگہ میدان ہے. وہ ویسے ہی میرا بھی گھر، میرا کیا میرے باپ دادا جو ملا ہے ویسے ہی میرا بھی دروازہ، اچھا خاصا میدان ہے. تو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، کبھی کبھار کھیلتے تھے، اب تو سب مصروف ہو گئے ہیں، اتنی فالتو بھی نہیں رہے. تو ایک دن یہ ہوا کہ صاحب لڑکے کرکٹ کھیل، یہ مثال ہے، کرکٹ کھیل رہے تھے. ہم بھی صاحب اپنے دروازے پر چارپائی پہ لیٹے دیکھ رہے ہیں لڑکے اپنا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سنڈے کا دن ہے. اتنے میں معلوم ہوا ایک صاحب جو ہے وہ، آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ بمیلا. وہ ہمارے گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، 25-30 کلومیٹر ہو. یہ بیچارے گئے تھے اپنے گاؤں کی طرف، تو سنا کہ صاحب وہ مولانا کا گاؤں یہیں قریب ہی میں ہے، دونوں کا ضلع ایک ہے. بمیلا اعظم گڑھ میں، جونپور میں ہے. ہاں تو الگ ہو گیا، سسرالی ضلع ہوا. چلیے تب بھی ہمارا جو ہے صلوات پر محمد. تو یار سنا یہیں 25-30 کلومیٹر پر گاؤں ہے مولانا کا، اور سنا ہے چلو مل لیتے ہیں. یہ بیچارے وہاں سے موٹر سائیکل پکڑی یا جیپ پکڑی چلے آئے. ہم نے دیکھا، ہم تو پہچان گئے، کانپور میں ملاقات ہوتی رہتی ہے. اب وہ اس میں جو کرکٹ کھیلنے والوں سے میرا بیٹا بھی ہے، ایسے ہی کیا نام ہے، علی شان بھائی طرح کا یا محمد حسنین بھیا کی طرح سے. تو وہ صاحب آخری اوور ہے اور 4 رن بچے ہیں. کون لڑکا ہے جو کرکٹ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ میں نے کہا اے بیٹا سنیے، آ رہے ہیں، سمجھ گیا؟ خیر صاحب میں چیخ رہا ہوں. اب یہ بھی غیرت محسوس ہو رہی تھی، کیا سوچیں گے کہ مولانا کا اپنے لڑکے پہ کوئی اختیار نہیں ہے. وہ غیرت بھی ستا رہی ہے. اتنے میں میرے بڑے بھائی آ گئے. کہا کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا دیکھیے یہ بیچارے بزرگوار اس کمبخت سے کہا اے جی آ رہے باپ. ارے صاحب دوڑتے ہوئے چلے گئے، چائے کہہ کے آ گئے واپس. اب پھر جب اننگ چینج ہو گئی، وہ بھی بیچارے اپنا کسی کام میں لگ گئے. اب اتنے میں جب ہم لوگ دیہاتی آدمی، بیل ویل تو ہے ہی نہیں، سمجھ گیا؟ تو عورتیں بیچاری دروازہ پیٹ رہی ہیں، بڑ مطلب چائے منگوا لو. اب کہہ رہے بھیا سنو یار، دیکھو ہاں آ رہے ہیں. جی بس 1 منٹ آ رہے ہیں.
اتنے میں صاحب میرا چھوٹا بھائی آ گیا. کیا بات ہے بھائی جان؟ میں نے کہا یار دیکھو چائے بن گئی. اس سے کہہ رہے وہ لا سکتا تھا, اب اس کے موڈ میں کچھ آ گیا کہ ان کو اوقات بتا دیں, باپ ہونے کے بعد تو وہی نہیں سنتا. انہوں نے کہا جی آ رہے ہیں. او گیا صاحب چائے لے آیا, چائے وائے ہو گئی. تو بڑی متانت سے انہوں نے پوچھا یہ مولانا یہ صاحبزادے آپ ہی کے ہیں؟ آپ بتائیے ان کا سوال جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. میں نے کہا کیوں, آپ کو شک کیوں ہوا؟ کل آپ چیختے رہے, آپ کی نہیں سنا اس نے. آپ کے بڑے بھائی نے کہا یہ دوڑتا ہوا چلا گیا, آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا دوڑتا ہوا چلا گیا, آپ کی نہیں سن رہا ہے. میں نے کہا اس میں معاملہ یہ ہے کہ بڑے میاں جو ہے بہت ٹائٹ ہے, یہ تو گھر کا بچہ ہے, محلے کے لڑکے ڈرتے ہیں ان سے کہ ابھی جو ہے وہ پیٹ پاٹ دیں گے. تو چونکہ بڑے میاں کا خوف تھا اس لیے دوڑا چلا گیا. کہنے لگے اور چھوٹے بھائی؟ میں نے کہا وہ دوست بنائے ہوئے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے, موٹر سائیکل سے یہاں گھومنا وہاں گھومنا, ٹافی لانا, یہ کرنا, تو محبت ہے اس سے, اس لیے اس کی. کہنے لگا آپ؟ میں نے کہا میں کیا, جمعرات کو ادھر ادھر کہیں مجلس پڑھتا ہوا آتا ہوں, جب تک پہنچتا ہوں تب تک سو چکے ہوتے ہیں, اور چونکہ رات کو 1 بجے پہنچے ہی تھے تو 9 بجے تک سوتے ہیں, جب اٹھے تو معلوم ہوا کہ اسکول جا چکے, جب تک پلٹیں گے تب تک ہم چلے گئے, بات ختم ہو. تو ہم کو جانتے ہی نہیں کہ ہمارا ابا بھی کوئی چیز ہے. تو آدمی بات کس کی مانتا ہے؟ یا حاکم کا ڈر ہو دل میں, یا حاکم سے محبت ہو دل میں. میری بات سمجھ گئے آپ کیا؟ آدمی بات کس کی مانتا ہے؟ یا حکم دینے والے کا ڈر ہو, یا حکم دینے والے سے محبت ہو. بڑے میاں سے ڈر تھا چلا گیا, چھوٹے سے محبت تھی, ہم سے نہ محبت نہ ڈر. تو طے ہوا کہ آدمی اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا جس حاکم سے نہ خوف ہو نہ محبت. زنا کرنے والے کے ہاں تو ایک ریزن ہے, لیکن یہ جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ یہی کہ اس کو حاکم کا یعنی اللہ کا نہ ڈر ہے دل میں, نہ خدا کی محبت ہے اس کے دل میں, تبھی تو نماز چھوڑ رہا ہے. تو جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہو نہ خدا سے محبت ہو, وہ پگڑی لگا کے تھوڑی مسلمان کہا جائے. صلوات درما بھائی, بات سمجھے آپ کیا؟ تو نماز کی اتنی, اب تو میرے خیال میں بچوں کے بھی دماغ میں اتر گئی نا کہ امام کے کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ تارک الصلاۃ کافر ہے. پیغمبر نے فرمایا جو نماز چھوڑے جان بوجھ کر کے وہ کافر ہے. ہو گئی بات نا, بڑا مرتبہ ہے. ہم ڈر گئے صاحب اس مجلس کو سن کے, اس مجلس کو سن کے ڈر گئے, بھیا اب کل سے پڑھیں گے. ہو گیا کام, مسلمان ہو گئے, کہاں ہو گئے, بیڑا پار کرنا, اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے اب قرآن نے ایک شرط اور لگائی ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یہ گھمنڈ نہ ہو کہ صاحب ہم تو بڑے نمازی, گھٹا اتنا بڑا ہے, آج تک نماز میں نے چھوڑی نہیں, کوئی واجب چھوڑ نہ. شرط ہے کہ کیا کہ تقویٰ ہونا چاہیے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول, نماز کا کچھ قابل قبول. اچھا اتنا اہم ہے تقویٰ؟ میں نے کہا اور کیا, کہ تو واٹس میننگ آف تقویٰ. اب تیسرا سوال آئے گا نہیں آئے گا کہ جب سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے کاہے پر؟ تقوی پر. تو مولوی صاحب بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ ہم کیا بتائیں, چلو امام سے پوچھا جائے. اب روایت کہتی ہے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی, امام سے پوچھا گیا کہ تقوی کی میننگ کیا ہے. امام نے ایک لائن میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک, تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک, اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے.
مطلب کیا ہوا اس سینٹینس کا؟ یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. خالی نماز سے تھوڑی کچھ ہوگا. ان کا دبایا، ان کا مارا، اچھا ان کا تو ہلکا ہے. امام حسین کا داب لیتے ہیں اس زمانے میں، صلوات. اور کیا اس زمانے میں آج کل ایک حدیث سنا دو، ابھی راستے میں پڑھی ہے، بہت پہلے کبھی پڑھا تھا لیکن ابھی راستے میں پڑھی، اس کو سن لیجیے، مزہ آ جائے گا آپ کو. اور میننگ آپ بتائیے کیا ہوئی. صلوات بر محمد. مل جائے، ہم نے کسی کو بھی راستے ہی سے اسکین کر کے سینڈ کیا، مجھ کو اچھی لگی، تو اگر مل جائے تو صلوات پڑھیے، جب تک مل جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ یہ کتاب کا نام ہے زہر الربیع، نام سنا ہے نا، نعمت اللہ جزائری کے. اس کا ترجمہ کیا بڑی بزرگ شخصیت تھی مولانا علی اختر صاحب قبلہ شعور گوپال پوری. تو وہ چھپ گئی، تو کل اتفاق سے لکھنؤ ان کے بیٹے نے دے دیا، تو گاڑی میں رکھ کے راستے میں پڑھتے ہوئے آئے، تو زہر الربیع مین کتاب میں بھی پڑھا تھا، آج اتفاق سے پھر دکھ گیا. تو وہ میں بھول گیا ہوں کہ وہاں لفظ یہ تھا کہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے ترجمے میں. اب یہ سن لیجیے، کتاب زہر الریاض میں منقول ہے کہ ایک سانپ نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے اس کے 2 فرزندوں کو قتل کر دیا ہے، یعنی سانپ کے 2 بچے کسی نے مار دیے ہیں، مجھے اس کا قصاص چاہیے، بدلہ لوں گا میں. اس نے جناب سلیمان کی خدمت میں پہنچ کر اپنا مدعا بیان. یہ کیس کہاں دائر ہوا؟ سلیمان. اچھا وہ سب کی زبان سمجھتے تھے. سانپ پہنچ گیا سلیمان کے پاس کہ صاحب انہوں نے 2 سانپ میرے مارے ہیں. تو جناب حضرت نے اس سے فرمایا 2 سانپ کے بدلے ایک مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، سانپ کے بدلے انسان نہیں مارا جائے گا. جب سانپ نے دیکھا کہ میں کیس ہار گیا تو اس نے اپیل کی. صلوات اپیل. وہ سن لیجیے، سانپ نے عرض کیا اگر ایسا ہی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے مالیات و صدقات کا ناظر بنا دیجیے. اس کو مالیات اور صدقات کا یہ میننگ نکل سکتی ہے، غلط نہیں کہا انہوں نے. صلوات بر محمد. کیوں مالیات کا ناظر بنا دیجئے، صدقات کا ناظر بنا دیجئے؟ تاکہ اس طرح وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہو جائے اور میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں گا. صلوات. اب اور فرمایا نہیں، متولی بھی اس لیے کہ وہ بھی صدقات کا مالک ہے، وہ بھی مالیات کا نگراں ہے. لیکن یہ لفظ بتا، بات خالی متولی کی نہیں ہے، جو بھی خورد برد کرے گا. صلوات درما. جو بھی خورد برد کرے گا. ہم متولی نہیں ہیں، ہم خمس کھا گئے کسی کا لے کے، تو اس لائن میں ہم سب آئیں گے. صلوات در محمد. تو امام نے فرمایا تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دے کے جہاں سے منع کیا، وہاں سے غائب نہ رہو جہاں رہنے کا. اس کی وضاحت جو علماء ہمارے فرماتے ہیں وہ یہ کہ یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 1-2 حدیث اس سلسلے میں سن لیجئے. چنانچہ اسی بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا کہ یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ، یعنی یہی گناہ چھوٹنے نہ پائے، ہونے نہ پائے اور واجب چھوٹنے نہ پائے. الدعاء مع البر، یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. گھٹا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر کسی کا حق نہ مارے ہو، مین چیز یہ ہے. حتی نماز شب بڑے فضائل ہیں اس کے، نہ پڑھو چلے گا مگر صبح کی 2 رکعت نہ چھوٹنے پائے، مین یہ ہے. غور فرما رہے ہیں؟ چنانچہ ایک جگہ
امام فرماتے دیکھیے کہ اب ہم سمجھ رہے تھے کہ مین نماز ہے، بے شک، لیکن وہ نماز ایکسپٹ کب ہوگی؟ کہ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تک اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاؤ گے۔ چنانچہ چھٹے امام سے ایک روایت اور واپس آتا ہوں، فرماتے ہیں کہ ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے 2000 مستحبی رکعتوں کے مقابلے میں۔ یہ مستحبی نماز 2000 رکعت مت پڑھو مگر کسی کا مال مت ہڑپو۔ صلوات پر محمد، غور فرما رہے ہیں؟ خوب، تو ایک چیز ہو گئی موسٹ امپارٹنٹ ہے، یہ فروع دین کی ساری چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بٹ وہ قبول کب ہوگی؟ بولیے، جب تقویٰ ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ تقویٰ جو ہے بغیر ہم کچھ قبول۔ چلیے صاحب، ایک صاحب ہیں تقوی والے ہیں، مومن، متقی، پرہیزگار، آج خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، سمجھ گئے آپ؟ بڑے مومن، کسی کا ایک آنا ایک چونی، بڑے محتاط، ہو گیا کام، بچ گئے؟ کرنا۔ دوسری شرط، تقوی کافی نہیں ہے، لاکھ متقی ہو۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر کہہ دیجئے کہ اجرت ہم کو چاہیے نہیں، صرف سوائے اس کے کہ ہمارے بچوں سے پیار کرو۔ یہ بات کسی فقہ کی بات نہیں ہے، کتاب کی بات، ہر عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ ابھی یہ مسجد بنانے والا، امام باڑہ بنانے والا، سمجھ گیا، 5 ٹرک بالو گرا گیا ہے، 2 ٹرک مٹی، باپ بڑھیا تو بنوا لیا آپ نے روزہ ہے مسجد، اور وہ بیچارہ دوڑا، بھیا میرا پیسہ دے دیے بھائی، 5 لاکھ روپے بچے، مجھ کو مزدوری دینا، یہ کرنا، ہاں کل آنا کل آنا۔ جب تک آپ اس کی اجرت نہیں دیں گے آپ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں حسنین بھائی؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ عقل کہہ رہی ہے بھائی کہ بغیر اجرت دیے آپ اس کو یوز، تو جب آپ ایک مسجد استعمال نہیں کر سکتے بغیر اجرت دیے ہوئے، تو جس نبی نے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر برداشت کیے، اس نے آپ کو جو ہے 360 دروازوں سے ہٹا کے وحدہ لا شریک تک پہنچایا۔ جب تک اس نبی کی اجرت نہیں ادا کرو گے نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا؟ ہو گئی نا بات؟ تو تقویٰ تو مین ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کیا شرط ہے؟ اجرت ضرور ادا کیجئے۔ اب کس اجرت کیا ہے؟ کہ ان کے بچوں سے پیار، ان کے قرابت داروں سے محبت۔ یہی وجہ ہے شاید کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اب دھیرے دھیرے چل رہا ہے نا، کہاں تک جا، کہاں سے چلے؟ موسٹ امپارٹنٹ نماز، حج، سمجھ گیا، روزہ، اس جتنا بھی عمل ہے قبولیت کے لیے شرط تقویٰ ہے نا۔ اسی لیے وہاں ترتیب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایک ساتھ رکھا ہے نا، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ تو ہو گئی بات، اعمال قبول ہوں گے کب؟ تقویٰ۔ تقویٰ کب قبول ہوگا؟ جب اہل بیت کی محبت ہوگی۔ ایک روایت اور بھی ہے، آئے گی بیچ میں بات آ جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب ایک آدمی ہے صاحب، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے اور پکا محب اہل بیت ہے، صلوات۔ اب یہاں جو اس وقت کی مجلس کا آدھا گھنٹہ ہو گیا، 32 منٹ، 28 منٹ اور پڑھنا ہے، صلوات پر محمد۔ تو یہ ہو گئی نا بات، تقویٰ اور محبت اہل بیت موسٹ امپارٹنٹ۔
ایک آدمی ہے صاحب پکا محب اہل بیت، حسین کہیے زار و قطار آنکھ سے آنسو، ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں، علی کہیے جان قربان، ہو گیا کام اس کا، بچ جائے گا کہ بالکل بچ جائے گا، بٹ ایک شرط ہے، کیا کہ جس کی محبت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ایکسپٹ کر لے کہ ہاں واقعی ہمارا محب ہے، صلوات، بس اتنی سی بات ہے، میں نہیں آئے گا، آپ کا کام ہو گیا، بٹ وہ ایکسپٹ کر لے کہ یہ ہمارا محب ہے۔ یہاں کوئی گائیڈ لائن ہے کہ وہ کس کو اپنا محب مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے، یہ ہے اصل موضوع مجلس، کہ کیسے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی دعوی محبت میں سچے ہیں۔ یہ جو ہم نے جو گڑا بھاگ کیا ہے رزلٹ ہمارا صحیح ہے، کیسے طے ہو؟ دو حدیثیں سناتا ہوں، پھر ایک جگہ بات پھنسے گی اس کو سناتا ہوں، پھر تب تک آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ خدا حافظ، صلوات محمد۔ تو اب بات کہاں آ کے رکی کہ عشق اہل بیت اور تقوی یہ دو چیز ہے، آپ کا بیڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک لیکن لگ گیا ہے، کیا کہ جن کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو وہ وہاں یہ بات منظور کریں کہ ہاں صاحب ٹھیک بول رہے ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی دو حدیثیں سناتا ہوں میں آپ کو، وقت رہا تو 3 سنا دوں گا۔ نمبر 1، مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، یہ روایت کہاں ہے؟ دعائم الاسلام جلد 2، مکاتیب الائمہ جلد 2، خود انہوں نے جو لکھا ان کا پیج نمبر 20۔ اچھا لڑکا اولاد چاہے جتنی نالائق ہو، یہ تجربہ سب کو ہے، زندگی بھر باپ کی ایک نہیں سنی، ابا مر گئے، وہاں سے مگرمچھ کے آنسو بہاتے دلی سے چلے آ رہے ہو، ارے میرے ابا، ارے میرے ابا۔ کسی نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ تمہارے ابا وصیت کر کے گئے تھے کہ مجلس جو ہے ہماری کوئی نہ کوئی وصیتاً پڑھیں گے مثلا، اب وصیتاً صاحب کو فون کیا گیا، جمعرات نہیں صاحب وقت نہیں ہے، فلاں سنڈے صاحب نہیں صاحب وقت نہیں ہے، فلاں کوئی دن بتا دیجیے۔ اچھا ہم نے کہا بدھ کو ہو سکتا ہے، سنیچر ہو سکتی ہے، اب عورتیں دوڑ پڑی، بدھ کو مجلس نہیں ہوتی، کہاں کس شریعت میں لکھا ہے؟ آپ کی اگر کہیں دعوت کر دی جائے تب تو بدھ سنیچر نہیں دیکھتے، اور اپنے باپ کو فاتحہ پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا ہے تو بدھ اور سنیچر دیکھتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو اب عورتیں نہیں صاحب بدھ کو نہیں ہوگی، کہا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، دوسرا ذاکر تو پڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ کہ ابا کی وصیت ہے۔ ابے زندگی میں تم نے ابا کی کتنی سنی؟ سوال یہاں آتا ہے نہیں آتا ہے کہ وہ تم زندگی کی بات ہے اپنی جگہ، لیکن میرے باپ کی وصیت کٹ نہیں سکتی۔ نالائق سے نالائق اولاد، سمجھ گئے آپ؟ وصیت میں بڑا حساس ہوتا ہے، وصیت نہ کٹنے پائے۔ تو انصاف سے بتائیے، جب ابا کی وصیت میں اتنے حساس ہیں تو اگر کہیں پتہ چلے کہ مولا کی وصیت یہ ہے اور مولا کی وصیت کو ہم نیگلیکٹ کر دیں تو ہیں مولا والے ہیں؟ پہلے جواب دیجئے، بولیے۔ اب مولا کی وصیت ہے، فرماتے وَأُوصِيكُمْ بِمَحَبَّتِنَا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو ہم لوگوں کی محبت کی۔ یہ محبتنا جمع کا صیغہ اہل بیت کی، ورنہ کہتے میری محبت تو محبت ہی۔ اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں اہل بیت سے محبت کی۔ لیکن مولا یہاں رکے نہیں، ورنہ کافی ہوتا دعوی محبت انف ہو جاتا۔ سب آپ نے کہا تھا محبت کرو، ہم چلا چلا کے چیخ رہے ہیں، پوری پوری رات محفل کرتے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، کہنا ہم نے اس کی شرط بتائی تھی، اگر ہمارا محب ہے تو کرے گا کیا؟ وَالْإِحْسَانِ إِلَىٰ شِيعَتِنَا،
میں محبت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو اہل بیت کی محبت اور ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ احسان، نیکی، اچھا سلوک۔ فمن لم یفعل، اب سن لیجیے، فمن، اب مولا نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خود جانچ سکتے ہیں کہ آپ محب علی ہیں کہ نہیں ہیں۔ فمن لم یفعل، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، فرماتے ہیں فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ تو مولانا ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، سمجھ گئے آپ، نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہوتی، حج بھی کری آئے ہیں، 3-4 بار کربلا بھی ہو آئے ہیں، سمجھ گئے آپ، محبت علی کے دعوے دار بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اپنے ہی خاندان کے 2 لڑکے ہیں بیچارے، اگر ان کا 500 روپیہ مہینہ دے دیا ہوتا فیس کا تو آج وہ انٹر کر کے پتہ نہیں کیا بن گئے ہوتے۔ انہوں نے ان پر توجہ نہیں کی۔ مولانا نے کہا تو یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ صلوات، غور فرمایا آپ نے؟ یہ 2 چیز ہو گئی۔ تو آپ کہاں سے چلے تھے، کہاں گرے آ کر کے؟ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر، تقوی کے ساتھ موسٹ امپارٹنٹ محبت اہل بیت۔ اہل بیت نے کہا کہ ہم اسی وقت مانیں گے کہ تم ہمارے ہو جب ہمارے والوں کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہاں تک ہو گئی۔ ایک روایت اور سنیے چھٹے امام کی، پھر اس میں بھی ایک چیز آتی ہے، وہاں بھی پھنس سکتا ہے آدمی، 2-3 باتیں اس پر اور ختم۔ ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس، سلام اللہ، بہت مزیدار ہے، سنیے۔ پھینکتے ہیں نا لوگ، کبھی ان کے پاس بیٹھیے، بوڑھے آدمی ہیں تو ان کو ذرا چھیڑ دیجئے کہ چچا بمیلہ ہے کہاں، تب دیکھیے آدھا گھنٹے کی تقریر سناتے ہیں کہ نہیں سناتے آپ کو۔ تو وہ یہ ہے، تو ہمارے بچپنے میں ایسا ہر آدمی، چھوٹا ہو بڑا ہو چاہے جیسا ہو، اپنے گاؤں کے بارے میں ضرور جو ہے وہ تعریف کرے گا۔ یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک مزاج ہے، اور دین نے بھی کہا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا۔ یہ نئے نئے نیتا جو نکلتے ہیں، ان کو کیا پتا ہماری گھٹی میں وطن سے محبت بسی ہوئی ہے۔ صلوات، ان کے جملوں بچ جائیے، سب نیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی آ گیا امام کے پاس اور وہ اپنے وطن کے بارے میں لگا۔ اب اس کو ہم معاذ اللہ پھینکنا تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ امام نے نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن امام نے جو شرط لگائی اس میں وہ فیل ہو گیا۔ آیا اور آ کے لگا امام کے سامنے اپنے گاؤں کی، ارے مولا، بمیلہ میں بڑے شیعہ ہیں، یہ جملہ حدیث کا ہے، ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ وہ سمجھا کہ مولا کو جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا، سمرتھک بہت ہے، معاذ اللہ، سمرتھک اور ہیں، شیعہ اور ہیں۔ ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے کہا حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، پیسے والے غریبوں کا کچھ خیال رکھتے ہیں؟ کہا مولا خیال کیا رکھیں گے، لڑکی کی شادی تک میں تو بیچارے غریبوں کو بلایا نہیں جاتا، تو یوں کیا مدد کریں گے؟ اس کے بعد دوسرا جملہ، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ اگر ان کے ساتھ کسی سے کوئی بدتمیزی ہو جائے، بےہودگی ہو جائے، کچھ کہہ دے تو اس کو وہ درگزر کرتے ہیں، یار چھوڑو اپنا بچہ ہے جانے دو؟ ارے مولا یہ تو نہیں ہوتا، ذرا سا گھور کے دیکھ لیا مقدمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو غریبوں کا خیال کرے، اگر اس کے ساتھ کسی نے بےہودگی بھی کر دی ہے تو اوائڈ کرے۔ جب تک یہ 2 چیز نہیں ہے آپ پگڑی والے ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات، اور فرمایا آپ نے کہاں سے مجلس بھولیے گا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہاں سے چلیے۔ اب آئیے صاحب، چوتھی مصیبت یہ بھی ہے جو اصل آخری بات، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، وقت تو چھوڑیے
کسی کے جو ہے وہ ایک نیا پیسہ نہیں رکھا آج تک جیب میں، متقی نمبر 1 کے، محب اہل بیت نمبر 1۔ اور جو شرط امام نے بتائی ہے 50 روپے کی آمدنی ہے، 20 روپیہ رشتہ داروں میں بٹتا ہے، 30 روپیہ خود کھاتے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ اب تو بات ہو گئی نا کنفرم کہ واقعی نجات دہندہ ہے، کبھی ایک چیز پھنسی ہوئی ہے، صلوات پر محمد۔ اور ایسے ہی موقعوں کے لیے شیطان تاک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا آؤ کرتے رہو، ابھی تو ہمارے پاس ڈور ہے، اچانک کھینچیں گے۔ وہ کیا کہ جب یہ سب ہو جاتا ہے تب آدمی میں اینٹھن شروع ہوتی ہے۔ پورے گوال ٹولے مجھ سے زیادہ جو ہے خیرات کرنے والا کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ زیدی۔ آپ تو داماد ہے فیض آباد کے، داماد الملت ہے بھائی ہمارے یہاں کے، لحاظ کرنا۔ چوتھے امام سے روایت ہے کہ جب امام کے پاس داماد آتا تھا ان کا تو حضرت اپنی ابا بچھا دیتے تھے، دامادوں کا احترام۔ تو سر میں آپ کو جو ہے وہ اسی لیے تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائیں گے کہ داماد الملت ہے، صلوات ہیں۔ ایک اور صلوات در محمد، بہت لیٹ۔ تو اب پورے گوال ٹولی میں یہ آئی ایس بنے پھر رہے ہیں، ہمیں ان کے باپ کے پاس فیس دینے کو نہیں تھا، میں نے BA میں میری ذات سے انہوں نے کیا، آج سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب یہاں پر اسلام روک رہا ہے، یہ کیا بک رہے ہو کہ صاحب میں نے اس کے اوپر احسان کیا۔ اب قرآن کہتا ہے کوئی دوسرے پر احسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں سنیے آپ 5 منٹ، کوئی آدمی اپنے علاوہ کسی دوسرے پر احسان کر ہی نہیں سکتا۔ جو صاحب ان کی فیس بھری، کب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس کی فیس بھری، لیکن حقیقتاً تم نے یہ احسان اپنے اوپر کیا۔ یہ نئی بات، میں نے کہا یار نئی کہا، قرآن کہہ رہا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے مولوی صاحب؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کس بات کا احسان؟ وَإِن، اسی پہ 10 منٹ رکوں گا، وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برا کرو گے تو یہ بھی خوش مت ہو کہ میں نے ان کو پھنسا دیا بیٹا کو، آج نہیں کل خود پھنسو گے۔ یہ دونوں باتیں آپ کو سنا کے جو بھی 5-7 منٹ لگے، صلوات پر کیا؟ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے جد ولا تمنن، احسان کرو مگر جتاؤ مت۔ کیوں؟ لأن الفائدۃ الیک عائدہ، اس لیے کہ اس احسان کا نفع تمہیں کو پلٹ کے ملنے والا ہے۔ تو جب تمہیں کو پلٹ کے ملنے والا ہے، میں آپ کو ایک روایت نقل کرتا ہوں، بتائیے اس نے احسان کس کے ساتھ کیا؟ جناب عیسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ شادی تھی، آج کل میں سالک میں پھنسا تھا، میں جو آپ کو لیٹ ہوا تھا، ایک جگہ صاحب ہنگامہ چل رہا تھا شادی کا۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ، حواری مینس صحابی، ہاں یہ خالی ٹیکنیکل بات ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابی کہا جائے گا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جائے گا، میننگ ایک ہے۔ حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، شادی کا ہنگامہ ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا آج یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، کل یہی ماتم ہوگا۔ حواریوں نے پوچھا کہ کیوں سر؟ انہوں نے کہا دلہن کو آج رات میں مر جانا ہے۔ کہاں؟ کل دیکھنا۔ اتفاق سے دوسرے دن پھر ادھر سے گزرے تو حواری تو لگے تھے کہ یار یہ تو ویسے ہی چل رہا ہے ڈھول تماشا، اور انہوں نے کہا تھا آج ماتم ہوگا۔ کہنے لگے یار روح اللہ، آپ نے تو کہا تھا یہاں ماتم ہوگا۔ کہنے میں ہاں یہاں تو کچھ نہیں، چلو پتہ کیا جاتا ہے۔ ابھی سب خیریت ہے؟ کہا جی ہاں سب خیر۔ کہا دلہن ٹھیک ہے؟ کہا جی ہاں ٹھیک ٹھاک ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہا جی ہاں کچھ نہیں۔ کل لے چلو ہم کو دلہن کے کمرے میں۔ دلہن کمرے میں گئے، کہا بلاؤ دلہن کو۔ دلہن آئی، تم نے رات کون سا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ میرا کمرہ ہے یا روح اللہ، دلہن کے لیے اسپیشل کھانا آیا، میں نے سوچا کھاؤں، اتفاق سے سڑک کے کنارے ہی شاید مکان تھا کیا تھا، ایک فقیر نے آواز دے دی بھوکا ہوں میرا پیٹ بھر دو۔ میں نے اپنے دل میں سوچا میں تو دلہن ہوں،
مجھ کو تو جتنی بار کہوں گی کھانا ملے گا، اس بھیڑ میں اس فقیر پہ توجہ کون کرے گا؟ میں دھیرے سے بچ بچا کے کوئی دیکھنے نہ پائے، یہ بھی تو دلہن کہاں نکل چلی گئی، تو میں نے جا کے اس فقیر کو کھانا کھلا دیا. بس اتنی سی ہے. جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ، دلہن کا لحاف اٹھایا، جھاڑا گیا، سانپ گرا. عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا، اس کو کاٹنے پر اس کی موت ہونی تھی، لیکن جو اس نے اس فقیر کا پیٹ بھرا ہے اس کی عمر خدا نے بڑھا دی ہے. تو یہ بتائیے کھانا اس نے فقیر کو کھلا کے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے احسان. ہاں وہ لوگ جو واقعی نہیں جانتے اسلام کیا ہے، وہ 4 لوگ پہنچیں گے اسپتال میں، 1 کیلا ہاتھ میں ہوگا، ہمیں کم از کم 4 کیلا لے لیتے. وہ فوٹو دیکھا نہیں دیکھا، 1 کیلے میں 4 آدمی سے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. دین کہتا ہے خبردار، اول تو فوٹو مت کھچاؤ، شور مچانے سے فائدہ کیا ہے، 1 ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے کر دو تو احسان مت جتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ نہیں کیا ہے نا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کیا قرآن ہے. اچھا کرو گے تو اپنے ساتھ، برا کرو گے یہ مت سوچئے پھنسا دیا بیٹا کو، خود پھنسیے گا آپ. اجیت اندر کو دیکھ لیجئے، صلوات اور تو دیکھ لیجئے کیسے پھنسے. یہ مت دماغ میں رکھو کہ تم نے پھنسا دیا ہے. ہم لوگ سمجھتے تھے پہلے کہ یہ شاید محاورہ ہے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا اس میں خود گرے گا. ارے صاحب یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا خود ہی گرے گا. اب پہلے اس آیت پہ سن لیجیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے برا کرو گے تو اپنے لیے. ایک لڑکا ایسے ہی حسنین بھائی کی طرح جوان آدمی، جب یہ آیت نازل ہوئی ان احسنتم، اس کو بڑی اچھی لگی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کو الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، تو اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی اور ہر وقت دھن سے گنگنایا کرتا تھا، احسنتم احسنتم بڑی آواز. اس کے بغل میں ایک پڑوسن تھی اس کی یہودی، تو ایسے ہی اس کو قرآن سے الجھن، اور جب وہ چلا چلا کے پڑھے تو اور تپن ہو. جب بہت زیادہ ہوگا کہ اللہ ٹھیک ہے بیٹا آؤ تمہارا ہم آیت پڑھنا ہی بند کر دیتے ہیں. ایک دن بڑے پیار سے وہ یہودیہ آئی حلوہ لے کے، کہنے لگے بیٹا حسنین حلوہ کھاؤ گے؟ بیچارہ مومنہ نے کہا لاؤ اماں. اس نے حلوے میں زہر ملا دیا. بڑھو اب جاؤ، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جاؤ. یہ مومن لڑکا کچھ جانور وانور چراتا تھا، تو اس نے کہا کہ ابھی کیا کھائیں، دوپہر میں جو ہے وہ جب بھوک لگے گی تب بڑھیا جو ہے وہ مزہ آئے گا اس میں. گھر سے روٹی لے لی، حلوہ ساتھ میں، جھولا ٹانگا، بھیڑ بکریاں لے کے اپنا نکل گیا جنگل میں، اپنا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، چرا رہا ہے. اتنے میں دیکھا ادھر سے 2 لڑکے بیچارے وہ مسافر چلے آ رہے ہیں، چہرے سے لگ رہا کہ بہت تھکے ہیں، بھوک پیاس لگی ہے. یہ مومن آدمی، اس کو تو پتہ نہیں حلوے میں کیا ہے. اس نے کہا بھیا مسافر لگ رہا ہے یار، بھوک ووک لگی ہے، آؤ کھا لو. ہاں بھیا تھوڑا سا یار کچھ پانی پلا دو بھائی. اس نے کہا پانی کیا یار، کھا لو، جو ہے وہ اچھا خاصا ہے ماشاءاللہ. اس نے صاحب وہ حلوہ رکھ دیا، روٹی رکھ دی، دونوں مسافروں نے حلوہ کھایا، پانی پیا، اور اس کے بعد لیٹ گئے، پھر نہ اٹھے. زہر تھا اس میں. رسول اللہ کی حکومت ہے، مدینے کا واقعہ ہے، تو اب وہاں جو ہے وہ ایس ٹی ایف والے بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. سمجھ گیا کہ یہ فلاں صحابی ہیں، صاحب ان کو چھوڑ دیجیے. پکڑا گیا، دونوں لاشیں برآمد. کیا کریں؟ پیغمبر نے فرمایا کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے کہا مجھ کو کچھ نہیں پتا، یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ کہ ہماری پڑوسن نے دیا تھا محبت میں بیچاری نے کہ بیٹا حلوہ کھا لو. کہ بلا پڑوسن کو. پڑوسن پکڑ کے آئی، تم نے اس کو حلوہ کیوں دیا؟ کہ صاحب حلوے میں کیا خاص بات ہے، حلوہ میرے کچھ نہیں تھا صاحب، دیکھیے صحیح سالم کھڑا میرے اوپر الزام ہے. کہ وہ نہیں، 2 جوان مر چکے ہیں، اس نے تو کھایا نہیں، بچ گیا بیچارہ. کہ کہاں ہے لاش؟ وہ ماننے کو تیار نہیں. کہ دکھلاؤ ان کو لاش، جو یقین نہیں کر رہے. اب جو چادر پلٹی گئی معلوم ہوا اسی کے 2 بیٹے تھے، سفر سے آ رہے تھے.
کچھ سمجھ میں آیا؟ ان احسنتم لانفسکم، یہ اسٹیکر بنا لے ہمارے بچے، اچھا کرو، احسان مت جتاؤ، فائدہ تم کو ملے گا، کسی کے لیے برا سوچو گے تمہارے لیے برا ہو جائے گا۔ صلوات، بس یہ آج خلاصہ مجلس کا لے کے جائیے، سمجھے آپ؟ یہ ہوتا ہے، آج نہیں ہوگا کل ہوگا، 10 دن بعد ہوگا، 2 سال بعد ہوگا، تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تمہاری اولاد کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک صاحب تھے تھوڑا غسور آدمی، سمجھ گئے آپ، روایت میں ہے لا تضربوا نساءکم، خبردار عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک روایت اگر کوئی اپنی عورت کو مارتا ہے، اس میں بھیا جو ہو معذرت چاہتا ہوں، کسی نے مجھ کو بتایا نہیں ہے، میری ذمہ داری ممبر سے کہہ رہا ہوں، شادی ہو جائے گی، اس حدیث کو یاد رکھنا حسنین بابو، کہ پیغمبر نے فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں اپنی بیوی کو مارے گا، ایک ریپٹ اگر لگاتا ہے تو کل کو خازن جہنم جس کا نام مالک ہے، خدا کہے گا ہر تماچے کے بدلے 70 تماچا مارو اس کو، اور اس کا ایک تماچے میں تو کہاں جائیں گے پتنگ کی طرح، پتہ نہیں اڑ کے کتنی، سمجھ گئے آپ؟ لیکن ہوتے کچھ لوگ غصہ قابو میں نہیں ہوتا۔ تو ایک صاحب تھے بیچارے، کچھ بیوی سے جو ہے تنمن ہو گئی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اٹھا کے مار دیا، سر پہ لگ گئی، کہاں لگ گئی پتہ نہیں، کچھ بیتکے لگ گئی، گری مر گئی، بیوی کیا ہوئی؟ مر گئی۔ سسرال والوں کا جو قبیلہ تھا وہ بڑا دبنگ تھا، یہ ڈر گئے، احمد بھائی کی حالت خراب، ڈر گئے کہ پتہ چلے گا اسے مت ڈالیں گے مجھ کو، اب بڑی پریشانی، کیا کریں؟ ایک آدمی کا کیا بات ہے، میں کہنے یار بہت بڑا ہم سے کانڈ ہو گیا، اب کیا بتائیں، اب جان چلی جائے گی، کیا ہوا کہ ہم نے بیوی کو ایسے ہی مارا 2 ڈنڈا، بیچاری مر گئی۔ کم میں ترکیب بتاتا ہوں، من حفرا، چھٹے امام سے روایت، جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا، میں ترکیب بتاتا ہوں، کہا بولو، کہا اب تو تم مار دیے جاؤ، ایک ہی راستہ بچتا ہے، کہا کیا؟ مار ڈالا اس کو، مار کے لٹال دیا، اور واقعی وہی ہوا۔ سسرال والوں کو فون کیا، صاحب یہ کانڈ ہوا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا ہاں صاحب ایک جوان کی لاش پڑی، کہا ٹھیک کیا تم نے، وہ سب بھی غیرتدار تھے۔ یہ ہو گیا۔ جنہوں نے رائے دی تھی خان صاحب نے، شام ہو گئی، لڑکا گھر نہیں پہنچا، سمجھ گئے آپ؟ تو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی ٹائپ کے، لڑکا غائب ہے، ٹینشن ہے، تلاش کرنے نکلے، تب تک راستے میں اس کا گھر دکھ گیا، اپنا لڑکا بھول گئے، کہلے یار دیکھیں اس کا کیا ہوا، آپ دیکھیں بدماشی کی حد، وہ وہاں آ گئے، کیا ہمیں کیا ہوا تمہارا؟ کہلے بھائی بہت بڑھیا رائے دی تم نے، آؤ 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 چائے پی لو، اور کہلے کہاں ہے؟ اب یہ اس نے ہمیں یہ کیا کیا؟ کہ تمہیں نے تو رائے دی تھی، کہا بھئی یہ میرا لڑکا ہے۔ کچھ سمجھے، امام نے کہا ہے من حفر بئرا لاخی وقع فی، جو کسی بھائی کے لیے کنواں کھودے گا خود اس کنویں میں گرے گا۔ صلوات در محمد، لہذا جو بھی کرو مولی صاحب، خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے کرو، خلاف حق مت جاؤ، خلاف انصاف مت جاؤ، پارٹی بازی کرو گے آج نہیں 10 سال کے بعد جن کے لیے تم نے حق کو چھوڑا تھا نا، وہی تمہاری جان کے دشمن نہ ہو تو کہنا، تو جو 10 سال بعد ہونا وہ آج ہی ہو جائے، ٹینشن کا ہے کا، حق مت چھوڑو، دین یہ سکھاتا ہے۔ بس پھر سے میں دوبارہ آیت پڑھ دوں جو شروع کیا تھا، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور خالی متقی نہیں، والذین ہم محسنون، اور خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی قوم کے اندر یہ جذبہ ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ تربیت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، لیکن ایک عزادار حسین اگر اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو مان لیجئے کہ وہ کچھ ہے، عزادار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین کا ہم آپ ماتم کرتے ہیں، اس حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، دوسروں کے ساتھ، اللہ اکبر، سناؤں آپ کو 5 منٹ بس، کتنے طرح کے زخم آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین کے جسم مبارک پر، بولیے، تیر، تلوار،
نیزہ. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. سن رہے ہیں؟ تو اب آپ خود سوچئے کہ کتنے طرح کے زخم امام سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک پر رہے ہوں گے. اتنا زیادہ کہ آخر کار نقاہت کی حالت یہ ہوئی کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر آ گئے، ہے نا. اس کے بعد روایت کہتی فجلس شمر علی صدرہ، شمر ملعون حضرت کے جسم مبارک پر سوار ہوا. وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری چلائی. اور وہ بھی کیسے؟ جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کا ایک اصول ہے. گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے نا. لیکن پڑھیے کتابیں، امام کے لیے المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے. کند خنجر، سوکھا گلا ہے نا. لیکن جیسے بھی ہوا حضرت کے گلے کو جدا کر دیا گیا. اب تو مار دیا نا، اب تو شہید کر دیا نا، اب تو بس کرو. لیکن اب پڑھیے تاریخ آپ، اس پر بھی ان کو سکون نہیں ملا. ابن سعد کہتا ہے لعنت اللہ علیہ، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. سنا ہے نا کتنے لوگ آئے؟ 10. اور گھوڑوں میں نال بندی ہوتی تھی. وہ نال کاہے کی ہوتی تھی نا؟ لوہے کی. ایک تو ایسے ہی زخموں سے چور ہے امام کا جسم مبارک، اور اس پر 10 گھوڑے. کیا پامال سمے اسپاؤ. اب سوچئے، میں کتاب کی بات عقل سے پوچھئے کہ اب ایسی صورت میں امام کے جسم پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں. کیا اب واقعی امام کا لاشا اٹھانے لائق رہ جائے گا اس کے بعد؟ ہو گئی نا. تیر، تلوار، نیزہ، پتھر، جا بجا 10 گھوڑے معمولی چیز نہیں ہے. گھوڑوں کی ٹاپیں. ہو گئی نا بات. اب جب امام کو دفن کیا گیا 12 محرم کو، اعجاز سے امام سجاد علیہ السلام آئے اور حضرت کو دفن کیا گیا. تو اب روایت کہتی ہے کہ دفن کے وقت دیکھا گیا کہ امام کی پشت مبارک پر گھٹا ہے، پیٹھ پر گھٹا ہے. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا یہ آپ کے بابا کے پشت مبارک پر یہ داغ کیسا تھا گھٹا؟ یہ کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا. اب سنیں گے آپ جواب کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیاں اور ضرورت کے سامان کی بوریاں اپنی پشت مبارک پر لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے. یہ کتنی کثرت سے اس پشت مبارک پر بوریاں لادی گئی ہیں کہ گھٹا پڑ گیا ہے. شاید یہی وجہ ہے. اب سمجھ گئے نا امام کا مزاج کیا ہے؟ غربا کی مدد. جو آدمی اتنی امداد کرے دوسروں کی تاریکی میں کہ پیٹھ میں گھٹا پڑ جائے، اس آدمی کے دل پہ اس وقت کیا گزر گئی ہوگی کہ جب اس کو بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے پانی کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑا. یہ بات سوچنے کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا صدمہ ہوا میرے مولا کو. اکبر علیہ السلام کی لاش پہ تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا. قاسم کے جنازے پر روئے، آپ کو نہیں یاد کیا. جناب عباس کے جنازے پر تڑپے آپ، لیکن جب بچے کے لیے ہاتھ پھیلایا اور جواب میں پانی کے بجائے تیر آ کے لگا، تب تڑپ کے. اس سے پتا چلتا ہے کہ امام کو تکلیف کتنی پہنچی ہے. فرماتے شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، کسی مسافر کسی شہید کی خبر سننا، میرے اوپر
ندبہ کر لینا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار